اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یونس، یہ جی اس کے اندر 11 رکوع ہیں اور 100 آیات ہیں۔ یہ مکی صورت ہے اور یہ ہجرت سے پہلے نبوت کے اس مکی دور میں آخر پر یہ بھی نازل ہوئی۔ یہ یونس نام اس کا اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس کی آیت نمبر 98 کے اندر ایک جلیل القدر پیغمبر حضرت یونس علیہ السلام ان کا تذکرہ موجود ہے۔ ان کا تذکرہ اس طرح موجود ہے کہ یہ اپنی قوم کو انہوں نے دین کی طرف بلایا، دعوت دی، قوم نہ مانی، بڑا سمجھاتے رہے، الٹا قوم نے ان کو ستایا، دکھ دیے، تو یہ ناراض ہو کر اپنی قوم سے چلے اور قوم کو عذاب کی دھمکی سنا دی، جبکہ اللہ پاک نے ان کو نکلنے کا ابھی حکم نہیں دیا تھا کہ آپ بستی چھوڑ دو۔ بغیر اللہ کے حکم کے یہ بستی چھوڑ کے نکل گئے۔ یہ جا کر ادھر دریا کے کنارے کشتی میں بیٹھے سمندر میں، تو بس اللہ کی منشا ایسی تھی، مرضی ایسی تھی کہ اے میرے پیغمبر، آپ میری اجازت یا میرے مشورے کے بغیر آپ نے قوم کو کیوں چھوڑا؟ تو کشتی بھنور میں آ گئی، واقعہ آپ نے سن رکھا ہے، اٹھا کر یہ سمندر میں پھینک دیے گئے، مچھلی نے ان کو نوالا بنا لیا اور یہ سمندروں کی تہوں میں جا پہنچے۔ اللہ پاک نے ان کو ایسی جیل میں ڈال دیا کہ دنیا کائنات جس جیل کی کوئی مثال پیش نہیں کر سکتی، ایسی جیل کے اندر اللہ نے اپنے نبی کو قید کر دیا۔ تو وہاں پر پھر آگے بھی صورتوں کے اندر یہ تذکرہ آئے گا، تو انہوں نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، وہاں پر یہ پڑھتے رہے۔ مچھلی کے معدے کو اللہ پاک نے ان کو ہضم کرنے سے منع فرمایا، کیونکہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا تو اللہ ہی ہے، محفوظ رکھنے والا بھی اللہ ہی ہے۔ اللہ نے ان کو وہاں محفوظ رکھا، اور بعض روایات کے مطابق یہ 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رہے، بعض روایات کے مطابق 3 دن رہے۔ تو بہرحال پھر ان کو وہاں سے مچھلی نے اگلا ساحل کے اوپر، اس لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھنے کی وجہ سے اللہ کہتے ہیں فنجیناہ من الغم، جب اس نے یہ وظیفہ پڑھا کثرت کے ساتھ، ہم نے اس کو اتنے بڑے غم سے نجات دے دی۔ تو یہ بات بھی آپ کے ذہن نشین ہونی چاہیے کہ غموں سے نجات کا یہی وظیفہ ہے۔ اس سے بڑا غم اور کیا ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی مچھلی کے پیٹ میں ہو اور سمندروں کی تہوں میں چلا جائے اور دنیا کی کوئی ہستی، کوئی طاقت اس کی حالت سے خبردار نہ ہو سوائے اللہ کے۔ بہت بڑا غم ہے، بہت بڑی مصیبت میں گھر گئے، اور اس وظیفے کے پڑھنے کی وجہ سے اللہ پاک نے ان کو رہائی، نجات عطا فرمائی غم سے۔ تو آپ بھی میرے بھائیو کسی بھی قسم کے کوئی غم کے اندر مبتلا ہے، دکھ ہے، پریشانی ہے، غم ہے، تو غموں کا سب سے بڑا وظیفہ یہی ہے کہ آپ یہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کثرت سے پڑھا کریں۔ اللہ آپ کے دنیا کے اور آخرت کے غموں کو دور فرما دے گا۔ اور جی اس کے جو سورت کے مرکزی مضمون ہے، تفصیل کا میں جانے کا وقت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کیا گیا کہ اللہ ایک ہے، اللہ دو نہیں ہے، اللہ ایک ہے۔ وحدانیت کو بیان کیا گیا، اسی کی عبادت کرو، اور دلائل کے ساتھ وحدانیت کو ثابت کیا گیا کہ دیکھو یہ آپ دیکھ رہے ہو، ساری کائنات کا نظام تمہارے سامنے ہے، کیا یہ خود سے ہی بن گیا ہے؟ سورج چمک رہا ہے، اپنے ٹائم پہ نکل رہا ہے، چاند نکل رہا ہے، اپنے ٹائم پہ آگے پیچھے چل رہے ہیں، یہ ستارے ہیں، یہ آسمان ہیں بغیر ستونوں کے ہیں، یہ زمین ہے، یہ پھیلی ہوئی ہے، اس کے اندر بارشیں ہوتی ہیں، ہوائیں چلتی ہیں، تمہارے لیے سبزہ نکلتا ہے، چارہ نکلتا ہے، پھل نکلتے ہیں، پھول نکلتے ہیں، یہ سارا کچھ
آپ کا وجود نہیں تھا، آپ کو بھی ہم پیدا کرتے ہیں، پھر آپ کو ہم فوت کر دیتے ہیں، اپنے پاس بلا لیتے ہیں، یہ سارا سب کچھ ایسے ہی چل رہا ہے کیا؟ قدرت نے دلائل دے کر یہ بات ثابت کی کہ اللہ ایک ہے اور اسی کے پاس تمہیں لوٹ کر جانا ہے، اور اس کی وحدانیت توحید کے اوپر آپ ایمان لے آؤ۔ اور اس کے بعد نبوت کا بیان ہے، رسالت کا بیان ہے، پھر مرنے کے بعد دوبارہ زندہ اٹھائے جانے کا بیان ہے، اور زندہ اٹھائے جانے کے بعد میدان معاشر میں حساب اور کتاب کا بیان ہے، حساب و کتاب کے بعد جنت اور دوزخ کے ملنے کا بیان ہے، اور بھی مضامین ہیں۔ مشرکین کے عقائد جو شرک کرتے تھے، بتوں سے امیدیں رکھتے تھے اللہ کو چھوڑ کر، ان کے کفریہ شرکیہ عقائد کا بیان ہے۔ پھر جو نبوت کے منکر لوگ تھے ان کے رد تردید کا بیان کیا گیا۔ قدرت کی اور بہت ساری نشانیاں اللہ پاک نے اس صورت میں بیان فرمائی، اور پھر دنیا کی بے ثباتی کا بیان فرمایا کہ جس دنیا کے پیچھے آپ لوگ لگے ہوئے ہو نا، دنیا والوں کو مخاطب کیا کہ جس دنیا کے پیچھے دن رات آپ لوگ ایک کیے ہوئے ہو، یہ پائیدار نہیں ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دھوکے کا سامان ہے بھائی، اس کے پیچھے اتنا، یہ بقدر ضرورت آپ اس کے لیے کوشش کرو، ضرورت سے زیادہ یہ آپ لوگوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے، یہ دھوکے کا سامان ہے۔ اس دنیا نے دھوکہ کیا ہے، آپ کے والدین کے ساتھ کہاں چلے گئے؟ وہ ان سے وفا نہیں کی، نبیوں سے وفا نہیں کی، ولیوں سے نہیں کی، اور آپ کے عزیز و اقارب سے نہیں کی۔ کیا یہ آپ سے وفا کرے گی؟ یہ دنیا کبھی نہیں کرے گی۔ اس لیے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دھوکے کا سامان ہے۔ آپ ایک دکان پہ جاتے ہیں، دکاندار سے آپ کہتے ہیں جی یہ مجھے کوئی چیز، آپ اپنے آئٹم دکھاؤ، کپڑا ہی آپ لیتے ہیں، آپ کے سامنے کتنے تھان نکال کے رکھ دیتا ہے، لیکن وہ دکاندار آپ کو کہتا ہے کہ یہ کپڑا ٹھیک نہیں ہے آپ کے لیے، یہ صحیح ہے۔ تو آپ کبھی بھی میرے بھائیوں اس فیکٹری سے وہ کپڑا نہیں اٹھائیں گے، یا اس دکان سے نہیں لیں گے جس کے بارے میں وہ خود کہتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ خراب ہے، کبھی نہیں لیں گے۔ لیں گے آپ؟ کیونکہ وہ بنانے والا خود کہہ رہا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہی ہے کہ یہ دنیا کو بنانے والا اللہ خود کہہ رہا ہے کہ یہ دنیا ٹھیک نہیں ہے تمہارے لیے، تمہارے لیے آخرت ٹھیک ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، تمہاری دنیا سے بہتر ہے وہ آخرت، تمہارے لیے بہتر ہے، اس کی تیاری آپ کو کرنی چاہیے۔ تو یہ دنیا ناپائیدار ہے، اور اس کی کسی بھی چیز کو ثبات اور پائیداری حاصل نہیں ہے، یہ سب کچھ فانی ہے۔ اور اس کے بعد کفار کو پھر چیلنج دیا اللہ رب العالمین نے اس صورت کے اندر کہ فَاتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ، تم کہتے ہو کہ محمد نے قرآن خود بنا لیا، یہ خود بنا لیتا ہے، یہ کسی کی طاقت ہے اس جیسی کتاب خود بنائے؟ تمہارے اندر بڑے بڑے علماء ہیں، فصیح ہیں، ادیب ہیں، مفکر ہیں، شاعر ہیں، بڑے بڑے قادر الکلام تمہارے اندر لوگ بیٹھے ہوئے، تو تم ایسا کرو فَاتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ، اس قرآن کی 10 صورتوں جیسی 10 صورتیں بنا کے لے آؤ۔ اگر محمد بنا سکتا ہے، وہ تو کسی نہ استاد کے سامنے بیٹھا ہے، نہ سکول میں گیا ہے، نہ کوئی اس کا استاد ہے، نہ کسی سے اس نے پڑھا ہے، وہ تو بالکل سادے اور ان پڑھ آدمی تھے، انہوں نے خود کیسے کتاب بنا لی ہے؟ آپ تو پڑھے لکھے ہو، آپ بنا کے دکھاؤ۔ تو کوئی بنا سکتا ہے؟ کسی نے بھی اس کا جواب نہیں دیا۔ 10 صورتوں سے کیا، ایک آیت بھی میرے بھائیوں کوئی آج تک بنا سکے؟ دنیا نے ہر چیز بنائی ہے، مفسر پیدا کیے دنیا نے، مفکر پیدا کیے، آکسفورڈ جیسی یونیورسٹیاں بنائی، جہاز بنا لیے، اور ایٹم بنا لیے، میزائل بنا لیے، موبائل بنا لیے، ہر چیز بنا لی دنیا نے، چاند تک جا پہنچے دنیا والے، لیکن قرآن کی ایک سورت جیسی سورت بنا سکے؟ تو نہیں بنا سکتے۔ تو یہ قرآن کا چیلنج بھی اس سورت کے اندر موجود ہے۔ اور اس کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ آپ تسلی رکھیں، اور ان تکلیفوں سے اور مصیبتوں سے جو دکھ یہ دے رہے، آپ کو ان کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ آگے پھر مثالیں دی، نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کر کے، موسیٰ کا، یونس علیہ السلام کا، اور پھر آخر کے اندر اس صورت میں یہ بات کہی کہ اے لوگو
تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ تم اس شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزارو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ساری دنیا والوں کے لیے یہی بات بہتر ہے کہ آپ اس قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزارو اور اس کی پیروی کرو، اسی میں نجات ہے، اسی میں دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ اس کے ساتھ ہی سورہ ہود اگلی جو سورت ہے وہ بھی اس کے اندر بھی مضمون تقریباً اسی کے ساتھ ملتے جلتے ہیں، وہ بھی مکی سورت ہے اور اس کے اندر 10 رکوع ہیں، 123 آیات ہیں۔ یہ ہود سورت یہ بھی نبی کے نام پر ہے، حضرت ہود علیہ السلام یہ قوم عاد کی طرف آئے تھے، تو وہاں پر بھی اس سورت کے اندر بھی جو ان لوگوں نے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی اس دعوت دین قرآن کے پھیلانے پڑھنے میں رکاوٹیں کھڑی کی، ان کا بیان کیا گیا ہے۔ لوگوں نے بڑی بڑی رکاوٹیں کھڑی کی۔ محمد الرسول اللہ وہ صادق تھے، پہلے یہی ان کے امین تھے، جان سے دل و جان سے پیارے تھے، لیکن جب توحید کی بات کی، قرآن کی بات کی، نبی بنا دیے گئے تو انہی ظالموں نے جو دل و جان سے بڑھ کر نبی سے محمد سے پیار کرنے والے تھے، صادق اور امین کہنے والے تھے، لیکن انہوں نے راستے میں راتوں کو اٹھ اٹھ کے کانٹے بچھانے شروع کر دیے، سجدے کی حالت میں اوجڑیاں پھینکی گئی، گلے میں چادریں ڈال کے پھندے ڈالے گئے، قتل کرنے کی کوشش کی گئی، گھر بار سے نکال دیے گئے، اور پھر طائف کے بازاروں میں پتھر مار مار کے اس مقدس ترین ہستی کو لہو لہان کر دیا گیا۔ یہ ساری چیزیں بیان کی، دعوت کے راستے میں رکاوٹیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی عظیمت اٹھائی ہے، اور پھر دلائل توحید کے پھر دیے، اور پھر پچھلی قوموں کی ہسٹری بیان کی کہ دیکھو تم اس پیغمبر کو نہیں جھٹلاؤ، قوم نوح نے جھٹلایا، اس کا کیا انجام ہوا، عاد اور سمود ان کی قوموں کا کیا انجام ہوا، قوم لوط کا کیا حشر ہوا، قوم شعیب کا کیا حشر ہوا، فرعون کا کیا حشر ہوا، یہ ساری چیزیں بیان کی گئی۔ اور میرے بھائیوں، ایک بات میں یہ کہتا ہوں کہ قرآن نے جو ایک اسلوب بتایا ہے نا، وہ یہ بتایا ہے کہ اللہ کی نافرمانی کرنا یہ اتنا بڑا جرم نہیں ہے جتنا بڑا جرم نبی کی نافرمانی کرنا ہے۔ اس کی مثال اس طرح ہے کہ فرعون جو ہے، فرعون 400 سال تک اپنی لوگوں سے عبادت کرواتا رہا۔ کتنے سو سال؟ 400 سال۔ رب نرا انا ربکم الاعلی، میں رب ہوں، لوگوں سے سجدے کرواتا رہا، عبادت کرواتا رہا۔ اللہ نے نہیں پکڑا اس کو، اللہ کا نافرمان تھا نا، باغی تھا نا، نہیں پکڑا اللہ نے۔ لیکن جب نبی آ گیا موسیٰ، وہ پیغمبر بن کے آ گیا، اور جب اس نے موسیٰ نبی کی نافرمانی کی، اللہ پاک نے اس کو دریا کے اندر غوطے دے کر غرق کر دیا۔ یہ نبی کی نافرمانی کی وجہ سے غرق ہوا کہ میرے پیغمبر کی بات اس نے نہیں مانی۔ اسی طرح قرآن یہ ہسٹری بیان کرتا ہے کہ نوح کی نافرمانی کرنے والے غرق ہو گئے، لوط کی نافرمانی کرنے والے پتھروں کی بارش کی زد میں آ گئے، عاد اور سمود کی نافرمانی کرنے والے وہ بھی پکڑ میں آ گئے، اور اسی طرح شعیب کی نافرمانی کرنے والے ان پر آسمان سے آگ کی بارش کی گئی۔ تو تم بھی محمد کی نافرمانی نہ کرنا، محمد رسول اللہ کی نافرمانی اے لوگوں نہ کرنا، ورنہ پکڑ میں آ جاؤ گے۔ تو معلوم ہوتا ہے ہاں، اللہ کی بات ماننے سے پہلے پیغمبر کی بات ماننی ضروری ہے۔ ہم لوگ کہہ دیتے ہیں جو یہ تو نبی کی سنت ہے، یہ اللہ کا حکم تھوڑا ہی ہے۔ اور بھائی اللہ کے نبی کی بات ماننا یہ پہلے فرض ہے، اور اس کے بعد اللہ کی بات نبی جو بتائیں گے اس کے مطابق آپ چلیں گے۔ تو اس لیے یہ بڑا جرم ہے انبیاء کی، نبیوں کی نافرمانی کرنا۔ اور میرے بھائیوں، یہ سورہ ہود، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بوڑھے ہو گئے، آپ بوڑھے ہو گئے، آپ کی داڑھی کے بال سفید ہو گئے، یہ کیوں، بڑھاپا کیوں آ گیا؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے پوچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غمگین سے چہرے کے ساتھ مجھے جواب دیا، ابو ہریرہ مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا۔ یہ سورت ہے ہود، کہا مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا۔ اس کے اندر آخرت کی مثالیں ہیں، توحید کی ایسی ایسی مثالیں ہیں،
ایسی ایسی قوموں کی ہسٹری تباہی اور بربادی کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی فکر کے اندر آپ فرماتے ہیں مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا، مجھے سورہ واقعہ نے بوڑھا کر دیا، مجھے سورہ مرسلات نے بوڑھا کر دیا، مجھے سورہ نبا نے بوڑھا کر دیا، مجھے سورہ تکویر نے بوڑھا کر دیا، اور سب سے پہلے نام لیا اس سورت کا نام لیا سورہ ہود کا کہ اس کی وجہ سے میں بوڑھا ہو گیا۔ اس لیے مسلمانوں قرآن پڑھا کرو، قرآن سنا کرو، قرآن سیکھا کرو اور اس کے مطابق اپنی زندگی بنانے کی کوشش کرو۔ یقیناً اسی کے اندر ہماری دنیا کے اندر بھی کامیابی ہے، آخرت کے اندر بھی ہے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔